اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کے اسلامک چینل میں ایک دفعہ آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے یہی ہر دفعہ کی طرح گزارش ہوتی ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا اور سنا کریں، سکپ کر کے ویڈیو دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کے اسلامک چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں، کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ زندگی کے جس بھی دور سے گزر رہے ہوں ہمیں استخارہ کی ضرورت ضرور پڑتی ہے۔ تو ہم یہی سوچ میں پڑے رہتے ہیں کہ اچھا یہ 3 دن کا عمل ہوگا، پھر ہم نفل ادا کریں گے اور پھر ہم کچھ دعا ہوتی ہے وہ استخارہ کی دعا پڑھیں گے، اس کے بعد اللہ سے دعا کر کے ہم سو جائیں گے، پھر ہمیں خواب میں اس بات کے بارے میں اشارہ آئے گا۔ لیکن یقین مانیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اشارہ آتا ہے، کئی دفعہ اشارہ نہیں بھی آتا ہے، چاہے وہ کام کوئی بھی ہو، کاروبار کے لحاظ سے ہو، شادی کے لحاظ سے ہو، بچوں کی پڑھائی کے لحاظ سے ہو، باہر جانے کے لحاظ سے ہو، کسی بھی کام کو شروعات کرنے سے پہلے ہمارے دل میں ضرور یہ وسوسے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ضرور ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ پتہ نہیں یہ بات اس میں اللہ کی رضا شامل ہے یا نہیں ہے۔ تو استخارہ ایسی چیز ہے جس کو کر کے تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ کام ہمارے لیے بہتر ہے اور یہ کام ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ آج میں جو استخارہ آپ کو بتا رہی ہوں وہ ہے تسبیح سے استخارہ۔ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے باوضو ہونا ہے، ضروری بات شرط یہی ہے۔ اس کے علاوہ اس عمل کی اجازت اسی صورت میں ہے جب آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کے پاس اس طرح کی اور بھی ویڈیوز آ سکیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے ایک تسبیح لینی ہے اور باوضو ہو کے پاک جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے 7 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جو آپ نماز میں درود پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی اول آخر 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درمیان میں آپ نے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ جو تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہوگی اس کے اوپر آپ نے پھونک دینا ہے، جو کچھ آپ نے پڑھا ہے وہ پھونک کے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ تسبیح کو ہاتھ میں سیدھا پکڑنا ہے، جیسا کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے۔ تسبیح کو سیدھا پکڑ کے آپ نے تسبیح کا دانہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کے شہادت والا ہاتھ، جو شہادت کی انگلی ہے مطلب دایاں ہاتھ آپ کا، وہاں سے آپ نے پھیرنا ہے دانوں پر، تسبیح کے دانوں پر وہ ہاتھ پھیر کے آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں پہ آپ کا جس دانے پہ آپ کا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظ پورا ہو آپ نے وہاں پہ رک جانا ہے۔ وہاں پہ رک کے اس کے بعد آپ نے آگے سے وہاں تک چھوڑ دینا ہے، اس سے اگلے دانے سے آپ نے شروع کرنا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ، یہ پڑھتے جانا ہے ہر دانے پہ۔ جب آپ تسبیح پر ہاتھ پھیر رہے ہوں گے تو آپ نے اپنی آنکھیں بند رکھنی ہیں، مطلب تسبیح کو آپ نے دیکھ کے اپنا ہاتھ نہیں روکنا، جہاں پہ آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا ہوتا جائے گا وہاں پہ آپ نے آنکھیں کھولنی ہے اور یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ پڑھ کے آخر تک جب یہ پڑھ لیں گے آپ، اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے آخری لفظ کیا آیا ہے۔ آخری لفظ جو بھی آپ کا آیا ہے، چاہے وہ سبحان اللہ آیا ہے، چاہے وہ الحمدللہ ہے، چاہے وہ اللہ آیا ہے، تو آپ نے اس لفظ کو اپنے پاس لکھ لینا ہے۔ یہ عمل آپ نے 3 دفعہ کرنا ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے تسبیح کو ہاتھ میں پکڑنا ہے، ہاتھ میں پکڑ کے آپ نے آنکھیں بند کر کے پہلے دانے سے جہاں سے تسبیح پڑھنا شروع کرتے ہیں وہاں سے پڑھنا ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں پہ آپ کا ہاتھ رکے گا، جہاں پہ آپ کی شہادت کی انگلی رکے گی، وہاں سے آگے سے پھر آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ۔ پھر اسی طرح جو لفظ آخر میں آئے گا اس کو آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ اسی طرح تیسری دفعہ آپ نے پھر سے یہی عمل کرنا ہے۔ اب اصل مسئلہ کیا آنا ہے کہ جس کو استخارہ آپ کہیں گے کہ آپ نے وہ جو تینوں آخری لفظ آئے تھے، آخری دانے پہ آپ کے جو لفظ آئے تھے، آپ نے ان تینوں لفظوں کو دیکھنا ہے کہ آپ کا وہ لفظ کیا آیا ہے۔ اگر تو آپ کا سبحان اللہ کے ساتھ سبحان اللہ 2 دفعہ آ چکا ہے تو وہ استخارہ یا وہ کام آپ کے لیے 100% بہترین ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ آیا ہے 1 دفعہ یا 2 دفعہ تو پھر بھی آپ اس کام کو کچھ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا سبحان اللہ کے ساتھ اللہ آیا ہے یا سبحان اللہ کے ساتھ 1 دفعہ اللہ آیا ہے یا 2 دفعہ اللہ آیا ہے، الحمدللہ کے ساتھ 1 دفعہ اللہ آیا ہے یا 2 دفعہ اللہ آیا ہے، یا اللہ کے ساتھ اللہ 2 دفعہ آ چکا ہے، تو آپ نے اس کام کو بالکل ترک کر دینا ہے۔
میں آپ کو اسکرین پہ آپ کے ساتھ اسکرین شاٹ بھی بھیج رہی ہوں، جس سے آپ کو بہترین سمجھ آ جائے گی کہ آپ کے جو تسبیح کے دانوں پہ آخر میں کیا کیا لفظ آئیں گے، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ استخارہ ٹھیک ہے یا استخارہ ٹھیک نہیں آیا ہے۔ جب آپ استخارہ کرنے بیٹھیں گے یا جس کا آپ استخارہ کریں، اگر وہ بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے تو آپ نے ان کا نام لینا ہے، ان کی والدہ کا نام لینا ہے کہ میں اس فلاں بندے کا فلاں بن یا بنتے، اگر عورت ہے تو بنت، اگر مرد ہیں تو بن، تو فلاں بن فلاں کا میں یہ استخارہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ اور اگر آپ اپنا آپ کا استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو بے شک آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لیں۔ اگر آپ کے سامنے وہ شخص نہیں بیٹھا ہوا، کسی نے آپ کو فون پر کہا ہے، تو آپ پھر بھی استخارہ کر سکتے ہیں اسی طرح ان کا اور ان کی والدہ کا نام لے کر۔ تو باقی آپ